ابھی آپ کو ایک خبر میڈیا پر بڑی زیر گردش ہے کہ فیصل کریم کنڈی کیونکہ گورنر ہے وہاں پر انٹری سے منع کر دیا گیا ہے۔ ویسے بخاری صاحب، اس خبر کی اصل حقیقت ہے کیا، اور کیا صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے گورنر کا داخلہ بند کر دے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہم سنتے تھے کہ انہونیاں ہو رہی ہیں۔ ہاں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، بلکہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی تاریخ میں جہاں گورنرشپ ہوتی ہو، اس طرح سے صوبے ہوتے ہوں، کبھی کسی بے وقوف نے سوچا نہیں ہوگا جو اس وقت کے پی کے میں ہو رہا ہے۔ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نہ اس وقت جو وہاں پارٹی برسر اقتدار ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے، جس کے لیے امین گنڈا پور جیسے وزیر اعلیٰ ہیں، ہاں جی، ان کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی صوبے کا گورنر جو ہے وہ اپنی انیکسی میں داخل نہ ہو سکتا ہو کے پی کے ہاؤس میں جو کیپٹل میں وہ ہوتی ہے؟ اب اس کا سوائے اس کے کہ ان کی عقل کا آپ ماتم کریں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم نے ایک منظرنامہ دیکھا تھا مڈ نائنٹیز کی دہائی میں، جب پرائم منسٹر کیپٹل سے لاہور آتی تھی تو ان کو ریسیو کرنے چیف منسٹر نہیں جاتا تھا۔ اسی کو لوگوں نے کہا تھا کہ انہونی ہے اور نہیں ہونا چاہیے، جمہوریت کی نفی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کہا تھا۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی نے 4 سال بعد کہا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کیسے چل رہا ہے، میں تو چلا ہی نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک اسد عمر صاحب تھے جو افلاطون تھے ان کے اکانومی کے، جنہوں نے کہا تھا ایک سال میں ہم یہ کر دیں گے، پھر جیسے ان کی چھٹی ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے بھی بعد میں کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچوں کے ہاتھ میں کھلونا دینے کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آپ سوچ لیں، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب اچھی بات جو اس کا کہتے ہیں نا کہ دیر از اے گڈ سائڈ آف ایوری بیڈ تھنگ، وہ یہ ہے کہ کنڈی صاحب بہت بیہیو کر رہے ہیں، کیونکہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے، پارٹی کی ایک ہسٹری ہے، پارٹی نے اقتدار دیکھا ہوا ہے۔ بلو دا بیلٹ کی پیپلز پارٹی کبھی کام نہیں کرتی۔ ایک لفظ ایسا نہیں بولا جس سے بدبو آتی ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ نفرت کے بیج بو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کیجئے، دعوت دی ہے، باقاعدہ انوائٹ کیا انہوں نے، اور اس انویٹیشن کا جواب یہ ہے کہ داخلہ بند۔ آپ مجھے یہ بتائیے، نہیں کیا ایسا ہوتا ہے؟ مطلب کبھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا آپ کو کہ 75 سالہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ اس کا اختیار ہے نہ اس کی روایت ہے۔ کیا آپ نے سٹاف کو بتا دیا، ان کا سیٹ اپ سارا ختم کر دیا؟ اس کے بعد جناب ہم نے دیکھا کہ مسٹر سیف صاحب جو ان کے حکومت کے یعنی ترجمان بھی ہیں، انہوں نے ایک ایسی لاجک پیش کی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے بڑے سٹرونگ ٹرمز میں، لیکن چونکہ ہم اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، ہمارا کوئی ذاتی نقصان تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ گورنر کے لیے مختص جو بلاک ہے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اچھا جی، کیوں ختم کر دیا ہے؟ کہ جی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے۔ کابینہ میں کیوں فیصلہ ہوا ہے؟ کیونکہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو وہ کہتے ہیں ان کی مرضی سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے نا، اب انہوں نے کہا کہ جی وہ گورنر کی جو انیکسی ہے نا وہ تو جناب استعمال کریں گے ہمارے وزیر اور مشیر۔ اچھا، ان کی کیبنٹ ممبرز یوز کریں گے۔ کہنے کا یہ ہے کہ خدا کے واسطے عقل کو ہاتھ ماریں، آپ اپنے آپ کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ گورنر کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی تذلیل خود کر رہے ہیں اور تسلسل سے کر رہے ہیں۔ یہ کنٹروورسی جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی ہی بہتر ہے۔ وہ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ سندھ ہاؤس کی طرح وہ دل نہ ہارے جہاں پر پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نہیں جا سکتے، یعنی وہ کے پی کے کے گورنر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا رہائش کا انتظام سندھ ہاؤس میں کر لیں۔ یار یہ کیا مذاق ہے؟ یہ تو پرائمری جماعت کے بچے نہیں کرتے ہیں جو کچھ وہاں ہو رہا ہے۔ میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، کم از کم میں نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں اس طرح کی گھٹیا اپروچ، اس طرح کے تھرڈ کلاس فیصلے کبھی نہ سنے ہیں نہ ہوتے دیکھے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مخاصمتیں ہوتی ہیں، سیاسی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس لیول پر نہیں جاتی کبھی۔ جب ہم چن کے نمائندوں کو ان ہاؤسز میں بھیجتے ہیں، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، چاہے وہ سینٹ ہے، تو ہماری توقع ہوتی ہے یہ گریسفل طریقے سے ہمارے مفاد کی باتیں کریں گے، عوام الناس کو ریلیف پہنچائیں گے۔ یہاں تو ان کی اپنی ذاتی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہو رہی، ان کی ایگو ہی نہیں مک رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اسلام آباد میں بھی کئی گھر ہیں تو کوئی نہیں وہاں رہے۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ جب میری انٹائٹلمنٹ ہے کہ ایز اے گورنر آئی کین اسٹے ان مائی انیکسی ان دا کیپٹل، who the hell are they to just stop it؟
اور بین اٹ. پتہ نہیں یار کیا ہو ان رہا کا CM ہے. اب لیٹس یار بس کرو یار, میں اس سے آگے پھر میرے پاگل پن کا دورہ شروع ہو جائے گا. نہیں لیٹس اسٹاپ دیئر. پیپلز پارٹی آگے کیا کرتی ہے یہ تو پتہ چلے گا. فیصل واوڈا صاحب وہ بولے ہیں ججز کے معاملے پر بھی, اور جو بار بار اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نام لے لینا, آپ ڈائریکٹ نام لیں. جو جسٹس بابر نے نام لیا تھا, بابر ستار نے, انہوں نے بھی کہا نام لیں آپ نے جو خط لکھا ہے. تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور فیصل واوڈا جو ان کی بات ہے, ان کی بات میں ہمیشہ وزن تو ہوتا ہے, لائم لائٹ تو وہ لے جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصل واوڈا صاحب کو یہ پریس کانفرنس کیوں کرنی پڑی ہے جی, اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے وہ تو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے وہ. لیکن انہوں نے ایک جو کنٹروورسی چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے, نیشنل میڈیا بھی ہے, وہ ہے بابر ستار صاحب کے حوالے سے. اگر آپ کو یاد ہو جو پروسیڈنگز ہو رہی تھیں جس کے اندر ججز کے خطوں کا معاملہ بھی ہے, وہ سب کچھ ہے, تو واڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن پہلے غالباً اپریل کے مڈ میں ایک خط لکھا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو کہ بھائی صاحب مجھے وہ کورسپونڈنس جو ہے اس کی نقل چاہیے جو جب اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بابر ستار صاحب جج تھے, ان کے درمیان ایک کورسپونڈنس ہوئی تھی اور حوالہ یہ تھا کہ وہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. مزید اس میں اضافہ یہ تھا کہ جی آپ ایک پرائیویٹ سکول کے پارٹنر بھی ہیں. تو مجھے کہتا ہے 15 دن ہو گئے ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا ہے. وہ دور شریعت والے انہوں نے بات کی ہے نا. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب MNA MPA اور سینیٹر تو نہیں بن سکتے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہو, تو جج کیسے بن سکتا ہے؟ سوال کو اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو لاجک تو ٹھیک پوائنٹ نہیں تو ٹھیک ہے. اگر یہ واقعتاً ہے, جو ہمارے علم میں اب تک بات ہے وہ یہ کہ ان کی فیملی شاید ابھی تک نیشنلٹی ہولڈر ہے امریکہ کی, یہ انہوں نے سرنڈر کر دی تھی اپنے الیکشن سے پہلے, یہ ہماری اطلاعات ہیں. لیکن جس سمت میں واوڈا صاحب اشارہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک بھی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری ایلیگیشن ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ سکول کے پارٹنر ہیں. دیکھیے بات حقائق کے اوپر اگر مبنی ہے تو پھر مشکل صورتحال تو ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ اور ایک اور بات جو ہے وہ واوڈا صاحب نے میرا خیال ہے تھوڑا سا پریس کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیا آج تھوڑا سا. ان سے جب سوال پوچھے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری پگڑی اچھالیں گے تو ہم آپ کی بھی اچھالیں گے. مطلب ہے اس میں ایک امپلائیڈ تھریٹ تو ضرور ہے. مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں پاکستان کے تحفظ کے لیے, پاکستان کی سیکورٹی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, ان کا تمسخر اڑایا جائے. اب وہ حوالہ وہی دے رہے ہیں جو کچھ پی ٹی آئی نے 9 مئی والا حوالہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب کہنے کا یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس کریں اب بہت ہو گیا ہے, یہ اتنی فوج کی جو تضحیق کی گئی ہے اٹ شوڈ کم ٹو اے ہالٹ. میرے خیال سے اس بات میں تو بہت لاجک ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں, انہوں نے پھر یعنی بابر ستار کے اس یعنی پروسیڈنگز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ جی مداخلت ہو رہی ہے. وہ خط کا ذکر جو انہوں نے ابھی حال ہی میں خط لکھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, وہ کہتے ہیں جناب جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی کہ جناب یہ دیکھیے یہ مداخلت ہو رہی ہے, آپ نے جرنلائز ٹرم میں, ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ آپ نام لیجئے کہ فلاں میجر نے فلاں کرنل نے آپ کو فون کیا تھا اور اس نے یہ کیا تھا, اس نمبر سے وہ فون آیا تھا. آپ جرنلائز ٹرم میں کریں گے تو پھر تو وہ بات ٹھیک کہی جا رہی ہے نا کہ یہ تو 70 سال سے ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے. تو میرا یہی اسی طرح کی بات تو آج پھر مولانا نے بھی کر دی نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انوالومنٹ ہے, لیکن پروف تو وہ بھی نہیں دے رہے نا. تو ایسے ہی ججز نے بھی کہہ دیا. ہمارے ہاں ملک کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہماری سیاست چل رہی ہے مفروضوں پر. بالکل یہی بات ہے. جب تک ہم حقیقت کا دامن نہیں تھامیں گے, جب تک ہم سیاستدان ہی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آتے ہیں نا, سیاسی اب یہ جو خط لکھا جا رہا ہے یہ بھی وہی, خیر اٹس another debate for another time. وقت کی قلت ہے. بخاری صاحب تھینک یو سو مچ.